پاکستان میں کرونا وائرس سے ایک دن میں 58 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد مہلک وائرس سے مرنے والوں کی مجموعی طور پر تعداد 9,874 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 33,270 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے نتیجے میں مزید 1,853 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں اب تک مجموعی طور پر 65,57,112 کووڈ-19 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جبکہ ملک میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 4,71,335 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد 39,329 ہے، جبکہ 2,282 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا کہنا ہے کہ کرونا سے ایک دن میں 1,643 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 4,22,132 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 2,10,241، پنجاب میں 1,35,665، خیبر پختونخوا میں 57,215، اسلام آباد میں 37,117، بلوچستان میں 18,075، آزاد کشمیر میں 8,172 اور گلگت بلتستان میں 4,850 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا مقبوضہ کشمیر میں جمہوریت کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ BJP کے نام نہاد جمہوریت صرف بندوق کے زور پر کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارتی قیادت کے جھوٹے دعوے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آواز نہیں دبا سکتے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت معاملات کو الجھانے کے بجائے مقبوضہ کشمیر سے غیر قانونی قبضہ ختم کرے۔ گلگت بلتستان میں شہید سپاہی کی میت لے جانے والا فوجی ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے سبب گر کر تباہ ہو گیا، جس کے سبب 2 میجر اور 2 جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق گلگت بلتستان میں آرمی ایوی ایشن کا ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا، جس میں بیٹھے 2 میجر اور 2 جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں پائلٹ میجر محمد حسین، کو پائلٹ میجر ایاز حسین، نائک انضمام عالم اور سپاہی محمد فاروق شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر منی مرگ کے علاقے سے شہید سپاہی عبدالقدیر کی میت کو لے کر کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل اسکردو جا رہا تھا کہ اسے حادثہ پیش آ گیا۔ سپاہی قدیر کامری سیکٹر میں برفانی تودے کی زد میں آ کر شہید ہوئے تھے۔ وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پر ایک دوسرے کو گھسیٹنے کے اعلان کرنے والے آج ایک دوسرے کے گھروں کے مہمان بن گئے اور یہی ان کی اصلیت ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا تھا کہ آج ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی شہید کی روح کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی کہ ان کے فلسفے اور نظریات کے بدترین مخالف آج ان کے گھر براجمان ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز کا کہنا تھا کہ مریم نواز کا لاڑکانہ جانا اوپر سے لڑائی اندر سے بہن بھائی کی تاریخی حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ عوام کے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور ہیں۔ ان کا ایجنڈا اپنی ذات سے شروع ہو کر اپنی ذات پر ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ملک میں جب بھی کرپشن، 2 نمبری، ہارس ٹریڈنگ، چھانگا مانگا، چمک اور بریف کیس کا نام آئے گا تو نواز شریف کا نام آئے گا۔ عمران خان عوام کا تابع دار اور چوروں لٹیروں کے لیے تھانے دار ہے۔ گھڑی خدا بخش میں سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی کے موقع پر جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر 31 جنوری تک عمران خان نے استعفیٰ نہ دیا تو لانگ مارچ ہوگا، ہم بھرپور تحریک چلائیں گے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وقت آ گیا ہے، عوام تیاری کر لیں۔
انہوں نے کہا کہ اب تاریکیاں چھٹنے والی ہیں، غم کی رات ختم اور خوشحالی کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اس مزار کی طرف منہ کر کے وعدہ کرو، جب میں لانگ مارچ کا کال دیتا ہوں تو آپ دم دم مسکل اندر۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ جس طرح پرویز مشرف کو نکالا تھا اسی طرح عمران کو بھی نکال دیں گے، اب یہ ہم سلیکٹڈ اور سلیکشن کا کاروبار بند کرائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ حکومت کو مزید وقت دیا گیا تو یہ ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے، یہ سلیکٹڈ حکمران بھی ضیاء اور مشرف کی طرح ردی کی ٹوکری میں ہوں گے۔ بلاول نے کہا کہ اس ناجائز حکمران کو آمر لے گئے تو آ گئے، مگر اس کو عقل اور حوصلہ کیسے دیتے؟ عوام اب اس سلیکٹڈ حکومت کو مزید وقت نہیں دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ ہم شہیدوں کے وارث اور آئین کے خالق ہیں، اگر کوئی بے وقوف سمجھتا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے تو یہ اس کی بھول ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو آج بھی عوام میں زندہ ہیں، لیکن ان سے ٹکرانے والوں کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ ضیاء الحق کی قبر ویران ہے، مشرف موت سے بدتر بزدلوں کی زندگی گزار رہا ہے۔ چیئرمین پی پی کا کہنا تھا کہ اگر بے نظیر ہمارے درمیان ہوتی تو ان کٹ پتلیوں کی کیا مجال ہوتی کہ ان کا مقابلہ کر سکتے۔ ہمیں آج ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے، آج ہم شہداء سے طاقت لینے آئے ہیں، بے نظیر بھٹو کا سبق ہمیں یاد ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ اب عوام اس سلیکٹڈ کو نہیں چھوڑیں گے۔ عمران خان نہ عوام کا نمائندہ ہے نہ منتخب وزیر اعظم ہے، اس نے عوام کے حقوق غصب کر لیے ہیں۔ آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ بے نظیر بھٹو کا وعدہ نبھانا ہے اور پاکستان بچانا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ ہم ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں عدل و انصاف ہو، بات کرنے کی آزادی ہو اور بات سننے اور برداشت کرنے کا حوصلہ ہو۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے وزیر اعظم عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نالائق طالب علم نقل کے باوجود فیل ہو رہا ہے۔ لکی مروت میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ ہم اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشاں ہیں۔ جماعت اسلامی اور پی ڈی ایم کی سیاست میں فرق ہے، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی انگریز سامراج کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ سراج الحق کہتے ہیں کہ پاکستان میں قاتلوں کو سزا نہیں تحفظ ملتا ہے۔ کراچی میں پولیس نے 400 لوگوں کو مارا، نقیب اللہ کو بھی مارا گیا، آج تک نقیب اللہ کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ یہ نظام قاتلوں، ظالموں، شوگر مافیا، لینڈ مافیا اور آٹا چوروں کے لیے ہے، یہاں ان ظالموں کو کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں جہاں قانون سب کے لیے یکساں ہو۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ وزیر اعظم کہتے ہیں ہماری تیاری نہیں تھی تو امتحان میں کیوں بیٹھے اور وزارت عظمیٰ کیوں لی؟ عمران خان اور ان کی کابینہ نقل کے باوجود فیل ہو گئی۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ موجودہ حکمرانوں کے ہاتھوں میں پاکستان محفوظ نہیں ہے، یہ بزدل حکمران ہیں۔ آج بھی آئی ایم ایف ٹیم اسلام آباد میں موجود ہے اور اس بینک کا دباؤ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اور نچوڑا جائے، جبکہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ آج ملک پر خطرات کے بادل ہیں، پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ کشمیر کا سفیر بنوں گا، کشمیر کے سفیر نے کشمیر کو مودی کے حوالے کر دیا۔ کراچی میں ٹھنڈی، تیز اور گرد آلود ہوائیں چل پڑی ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات نے آج سے شہر میں ریکارڈ توڑ سردی پڑنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل ہو چکا ہے۔ کراچی میں نئے مغربی سلسلے کے تحت معمول سے تیز ہوائیں چل پڑی ہیں، جس کے باعث پیر سے جمعے تک کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے حکام کہتے ہیں کہ شہر میں سردی کا 7 سال کا ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے۔ سردی کی شدت 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم رہ سکتی ہے۔ 2013 میں کراچی کا کم سے کم پارہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوری میں سردی کی ایک اور لہر کراچی میں داخل ہوگی۔ 6 اور 7 جنوری کے درمیان کراچی میں بارش کا بھی امکان ہے۔